الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن ربنا تبارك وتعالى أمرنا بذلك فقال جل ثناؤه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل ذكره بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. محترم حضرات، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے وہ ایک مکمل زندگی کا ضابطہ ہے. ہماری زندگی کے ہر حالات کے اندر رہنمائی کرنے والا اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہے، ایک ایسا قانون ہے جس کی روشنی میں ہم زندگی کے ہر میدان میں اللہ کے نظام کے تحت جی سکتے ہیں. ایک ایسی شریعت ہے جس کے اندر زندگی کا کوئی بھی پہلو تشنا نہیں چھوڑا گیا ہے. انسان کی زندگی اور اس کی جتنی شاخیں ہو سکتی ہیں ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھلی رہنمائی عطا فرمائی ہیں. مسئلہ شریعت کا ہے، شریعت کے اوپر اعتراضات کا ہے، اس کے خلاف قوانین بنانے کا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب تک اسلام پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اپنی سوسائٹیوں کے اندر اسلام کو نافذ نہیں کریں گے تب تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. زبانی ہنگاموں سے کچھ نہیں ہوتا، عملی قدم اٹھانا پڑتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے معاشروں کے اندر اللہ کی شریعت سے ہٹ کر خوشی اور غمی کے موقعوں پر جو چیزیں رائج ہو گئی ہیں، جن کا چلن ہو گیا ہے، وہ ہماری اس حیثیت کو نقصان پہنچا رہی ہیں کہ ہم اللہ کے حضور میں اللہ کی شریعت کے کتنے پابند ہیں. دنیا کے سامنے ہم شریعت پر عمل کرنے والے کس حیثیت سے جانے جاتے ہیں اور ہماری کیا تصویر ہے. اعتراضات کو ایک طرف چھوڑیے، ہمیں اپنی سوسائٹی کو دیکھنا چاہیے، اپنے معاشروں کو دیکھنا چاہیے، اپنے سماج کو دیکھنا چاہیے، اپنی خوشی اور غمی کے موقعوں کو دیکھنا چاہیے. ہم کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں اللہ کی شریعت کے تعلق سے اپنی پریکٹیکل لائف میں. قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے دین پر، اس کی شریعت پر، تمہیں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ سلم کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یا پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اور دیکھو، شیطان کی چالوں پر مت چلنا اور شیطان کی پیروی مت کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल। ए ईमान वालो, तुम भी ईमान लाओ अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की उस किताब पर जिसको उसने नाजिल फरमाया है, और इससे पहले दूसरे नबियों पर आने वाली किताबों पर। मुसलमानों से ईमान लाने का मुतालबा और मुसलमानों से पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मुतालबा ये बता रहा है, ए मुसलमानों, तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मौका ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर शरीयत का साइबान तुम्हारे ऊपर तना हुआ न हो। तुम खुशी की हालत में हो तो शरीयत के झंडे के नीचे अपनी खुशी को मना रहे हो। तुम्हारे ऊपर गम के पहाड़ टूट पड़ें तो उस मौके को तुम शरीयत की रोशनी में गुजारने वाले हो। ये शरीयत का मतलब ये नहीं होता कि हम निकाह के मौके पर एक काजी साहब को बुला लें, एक मुल्ला दाढ़ी वाले हों, मस्जिद के इमाम साहब हों, वो आके निकाह पढ़ा दें, कबुलवा दें, यहाँ तक दीन चला। इसके आगे और इसके पीछे दीन की क्या रहनुमाइयाँ हैं उससे हमें मतलब नहीं है। गम का मौका आए तो इमाम साहब जनाजे के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ाने के लिए तो शरीयत की रूह से हम देखेंगे, लेकिन उसके आगे और उसके पीछे क्या करना है उसमें शरीयत का ख्याल नहीं आएगा। शरीयत ये कहती है, ज़िंदगी का कोई पल, तुम्हारी ज़िंदगी का कोई लम्हा, तुम्हारी खुशी और गमी का कोई मौका अल्लाह के दीन के बताए हुए तरीक़े से हट कर न हो, क्योंकि अल्लाह ने खुली किताब में साफ साफ इरशादात दे दिए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में और मदीना मुनव्वरा की सोसाइटी के अंदर हर मौके के लिए ऐसी खुली रहनुमाइयाँ अता फरमा दी हैं कि उसके बाद कोई शुबा नहीं बचता है, कोई गुंजलक बात नहीं बचती है, कोई ढकी छुपी बात नहीं रह जाती है। हर चीज़ दो दो चार की तरह खोल दी गई है। हमें किस तरह किस मौके को सेलिब्रेट करना है या मनाना है उसके ताल्लुक़ से खुली रहनुमाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं। मैं इस तमहीद की रोशनी में आपके सामने जो हमारी खुशी के मौके होते हैं उनके अंदर की जो रस्म व रवाज हमारे दरमियान राइज हो गई हैं या उसके जो निगेटिव पॉइंट्स हैं उस पर कुछ रोशनी डालूँगा और पॉजिटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव फील्ड, मुस्बत पहलू जो हैं उसको भी पेश करूँगा। निकाह एक सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है, अल्लाह के नेक बंदों की सुन्नत है और फितरत की आवाज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बेशुमार जगह इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने चीज़ों को जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। हर चीज़ दूसरे से जुड़कर एक मुकम्मल कंप्लीट यूनिट बनाती है। एक इत्तेहाद जो कायम होता है वो दो चीज़ों के मिलाप से होता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीगर मखलूक़ात की तरह इंसानों में भी दो चीज़ें रखी हैं बुनियादी हैसियत की, यूनिट की हैसियत से, जो मिलकर एक नई यूनिट बनाती हैं, एक मर्द और एक औरत, एक ज़कर और एक उन्सा। इन दोनों के मिलने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक घर की यूनिट बनाता है। एक सोसाइटी की पहली ईंट रखी जाती है, मुआशरे की पहली बुनियाद कायम होती है, जहाँ से अमली ज़िंदगी के अंदर, सोशल लाइफ के अंदर और इंसान की पूरी कारखाने हयात के अंदर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है, आगाज़ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो इंसान के आगाज़ का भी बताया है कि इंसानियत और ह्यूमन काइंड कहाँ से शुरू हुई है। दूसरों के नज़रियात जो भी कहते हों वो सब झूठ हैं, क्योंकि कुरान ने साफ बता दिया कि सारे के सारे इंसान जहाँ भी रहने वाले हों, जिस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, जिस रंगत वाले हों, सब के सब एक बाप और एक माँ की औलाद हैं। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں، گروہوں میں، مختلف علاقوں اور قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے ہاں زیادہ قریب بندہ وہ ہوگا جو اللہ کے دین کا، اس کی شریعت کا، اس کے حکم کا زیادہ اپنی زندگی میں خیال رکھتا ہے۔ اللہ جاننے والا بھی ہے اور بہت واقف ہے۔ انسانوں کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر اللہ کا یہ نظام رائج ہو جاتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے یہ کارخانہ حیات چلتا ہے، ایک سوسائٹی بنتی ہے، ایک گھر بستا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ نسل پیدا فرماتا ہے۔ یہ ایک رسم نہیں ہے، نکاح کا عمل ہو، شادی کی تقریب ہو، ولیمے کا عمل ہو، یا اس کے لوازمات جو ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں، یہ سب کا سب دین کا ایک حصہ ہے۔ ہمیں یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی شریعت کا تعلق ہماری مسجد سے، ہماری نماز سے، ہمارے روزے سے، ہماری عبادات سے ہے، اور جو ہماری زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، خوشی اور غمی کے موقع ہیں، اس کے اندر تو ہم اللہ کی شریعت کے مخاطب نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخاطب نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے اعتبار سے، اپنی چاہت سے جو چاہیں کریں۔ دیکھیے، چاہت کے بھی حدود ہیں، چاہت بالکل منع نہیں ہے، خواہش پر عمل کرنا بالکل بین نہیں ہے، لیکن اس کے باؤنڈریز ہیں۔ ان باؤنڈریز کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ ہم شریعت کی رہنمائی اور شریعت کے نور کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں بہت مختصر طور پہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو جو میں نے کہی کہ یہ تصور، یہ کنسیپٹ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہماری جو خوشیوں کا موقع ہے، جس میں خاص طور پہ شادی اور نکاح کی تقریب ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ یہ اللہ کی شریعت کے اندر درج ایک تفصیلی حکم کا درجہ رکھنے والی چیز ہے۔ انبیاء کی سنت ہے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ شادی کر لے، اسے چاہیے کہ شادی میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ شادی کرنے سے انسان کی نگاہ بھی محفوظ ہوتی ہے اور اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ رسول کا حکم ہے، قرآن اس کی طرف بلاتا ہے، یہ ایک عبادت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کی سنت ہے، رسول کی دعوت ہے۔ اس لیے اس کو ہم دین سے ہٹ کر اپنے ایک معاشرے کی چیز کی حیثیت سے اگر کرنے لگیں گے تو پھر شریعت پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ شادی کا عمل، نکاح کی تقریب اور اس خوشی کے موقع کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ، اس کے تعلق سے جو بھی باتیں اللہ اور اس کے رسول نے قرآن میں اور حدیث میں درج کی گئی ہیں، وہ ہماری شریعت ہے، وہ ہمارا دین ہے۔ اس کے بعد خوشی کا موقع ہے، جہاں پہ دل خوش ہوتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور ایسی تقریب کے اندر انسان سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے، یہ بالکل جائز ہے، بلکہ سنت اور مستحب ہے۔ سیلیبریٹ کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، خوشی منانا، یہ دین کا حصہ ہے۔ اس کو تقوی، عبادت، بندگی، للہیت کے خلاف نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ اسی کا حصہ ہے، کیونکہ ہمیں ایسی رہنمائیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں جس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں
کہ ایسے موقع کو سیلیبریٹ کرو، ایسے موقعوں پر خوشی کا اظہار کرو، ایسے موقعوں پر تم ایک دوسرے کو مبارکباد دو۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا چھوٹی بچیوں سے کہ تم اس موقع پر گنگناؤ، تم اس موقع پر گاؤ اور اچھے اچھے نغمے سناؤ۔ اور حضور نے تو کچھ اشعار بھی بتائے جو اس وقت پڑھے جاتے تھے، اور حضور نے اس کو پڑھنے کی اجازت دی۔ اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم ولولا الذهب الاحمر لما حلت بوادیکم ولولا الحنطة السمراء ولولا الحنطة السمراء لما سمنت عذاریکم۔ عجیب اشعار ہیں جو شاید بہت سے لوگ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس طرح کے اشعار پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں، کیسے اس طرح کی بات کی اجازت دین میں دی جا رہی ہے۔ اس کے اندر بڑے لطیف، مزاحیہ اور بڑے سرور انگیز، فرحت بخش، خوشی کو پیدا کرنے والے یہ اشعار ہیں جس کے اندر محبت کا اظہار ہے، جس کے اندر اس موقع کو سیلیبریٹ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ ہم تمہارے گھر آئے ہیں، تم ہمارے آئے ہو، تم ہمیں مبارکباد دے رہے ہو، ہم تمہیں مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور اگر لال سونا نہ ہوتا تو پھر یہ بادیہ کے اور گاؤں دیہات کے لوگ بستے نہیں یہاں پہ، اور اگر گندمی جو نہ ہوتی، گندمی گیہوں نہ ہوتا تو پھر ہماری دوشیزائیں موٹی نہ ہوتی۔ یہ ایک اس وقت کا مزاحیہ جملے تھے، اس وقت کے مزاحیہ اشعار تھے جو اس موقع پر گائے جاتے تھے۔ حضور نے اس کی اجازت دی۔ ایک موقع پر ایک صحابی کی شادی ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، دیکھا بڑا سناٹا سا ہے۔ فرمایا کیا بات ہے، کیوں سناٹا ہے؟ بچیوں سے کہو گائیں، لوگوں سے کہو دف بجائیں۔ حضور نے تو حدیث میں یہ بھی فرمایا فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت، حرام اور حلال کے درمیان فرق کرنے والی چیز دف اور آواز، اعلان ہے۔ نکاح کے اندر اعلان بھی ہونا چاہیے اور کچھ دف وغیرہ کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ حضور نے اس کی اجازت دی۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی کے لیے ایک خاتون کو تیار کر کے بھیجا جا رہا ہے، شادی کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے موقع پر وہاں موجود ہیں، تو فرمایا دیکھو انصار کے لوگوں کو کھیل کود پسند ہے، اس لیے اس موقع پر کچھ کھیل کا کچھ نہ کچھ کام ہونا چاہیے، اس لیے کچھ گانے کا بھی اہتمام کرواؤ اور کچھ دف بھی بجواؤ۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کو اچھا سمجھا ہے اور اس خوشی کو خوشی کے طور پر منانے کی اجازت دی ہے۔ یہ ایک اچھا کام ہے، لیکن دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی روشنی میں ان چیزوں کے اندر کچھ باؤنڈریز کھنچتی ہیں، ان باؤنڈریز کو سمجھنا ہے۔ میں بنیادی طور پہ چند باتیں ترتیب وار آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ اسراف سے بچا جائے۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی باؤنڈری کو کراس کرنا، خوشی کے اندر خوشی کی باؤنڈری کو کراس کر کے اللہ کے خلاف جانا، اللہ کے دین اور اللہ کے شریعت کے خلاف کرنے لگنا، یہ باؤنڈری کراس کرنا ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے حدود سے تجاوز کر جانا یہ اللہ کے ہاں جائز نہیں ہے۔ اس لیے خوشی کو جس حد تک منانا درست ہے اس حد تک منایا جائے گا، لیکن جب خوشی کی یہ صورت بننے لگے کہ اس میں اللہ کا کوئی حکم توڑا جا رہا ہو، شریعت کا کوئی قانون ٹوٹ رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو توڑا جا رہا ہو، تو پھر ایسی صورت میں یہ خوشی مقبول خوشی نہیں ہے بلکہ دین کے خلاف خوشی ہے۔ جو خوشی دین کے دائرے کے اندر آئے گی وہ خوشی خوشی ہے۔ اس لیے جو رسم و رواج ہیں، معاشرے کے اندر جو رسم و رواج ہیں،
اس لیے ان رسم و رواج کی اجازت ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، جو اللہ کے دین کے خلاف نہ ہو، جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو۔ ان رسم و رواج کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو رسم و رواج اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے قرآن کے خلاف، رسول کی سنت کے خلاف، احادیث کے خلاف، شریعت اور قانون اسلامی کے خلاف ہیں، وہ قانون جرم ہے، اور وہ رسم و رواج برائی ہے، گناہ ہے، گندگی ہے جو سوسائٹی کے اندر آتی ہے۔ اس لیے اسراف کے تعلق سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اس خوشی کے موقع کو سیلیبریٹ کرتے وقت جو کھانا کھلانا، تقریبات کرنا، دعوت دینا اور پنڈال لگانا، تقریب سجانا، دعوت دینا اور اس کے لوازمات کو پورے کرنا، اس کی اجازت اس حد تک ہے جب تک کہ اس کے اندر حرام پیسہ نہ داخل کیا جائے اور جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہ کیا جائے، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہ کیا جائے، کیونکہ جب ضرورت سے زیادہ چیز ہو جاتی ہے تو وہ اسراف ہوتا ہے۔ 100 لوگوں کو بلانا ہے، 500 کا کھانا بن رہا ہے، 100 نے کھایا، 400 کا پھینک دیا گیا، ضائع کر دیا گیا، سڑ گیا، بیکار گیا، اسراف ہے، گناہ ہے، اللہ کے اس پر پوچھ ہوگی۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ کی طرف سے جو نعمت تم کو دی گئی ہے اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، پوچھ ہوگی، اس کا جواب تمہیں دینا ہے۔ اور حالات تو ایسے ہیں کہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لون لے لے کے، قرض لے لے کے، یہاں تک کہ سود پر پیسہ لے لے کے یہ شادی کی تقریبات کی جاتی ہیں، حرام ہے، یہ تبذیر ہے۔ قرآن نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ غلط راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں یا حرام پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، وہ ابلیسی ہیں، وہ ابلیس کے دوست ہیں، وہ شیطان کے گروہ کے لوگ ہیں۔ جو لوگ اس موقع کو حرام پیسے سے یا حرام راستے میں خرچ کرتے ہوں، حرام راستہ کیا ہے جس کو تبذیر کہیں گے، کہ گانے بجانے میں، غلط گندے اور غلط رقص و سرور میں، ڈانس میں اور برے سانگس میں، اس طرح کی چیزوں میں پیسہ جو خرچ کیا جائے گا وہ تبذیر ہے، وہ اسراف نہیں ہے، وہ اسراف سے بڑی چیز تبذیر ہے، وہ خود بھی گناہ ہے، اس میں لگنے والا پیسہ بھی گناہ ہے، اور اس موقع پر شامل ہونے والے جو لوگ اس چیز کو سن رہے ہیں وہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے جو حرام چیزیں ہیں، حرام چیزوں میں مرد و عورتوں کا اختلاط ہے، بے حجابانہ ایک دوسرے کے سامنے آنا ہے، عورتوں اور مردوں کے درمیان حجاب اور پردے کا نہ ہونا ہے، بے حجاب اور بغیر پردوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مکس گیدرنگ ہے، یہ حرام ہے، یہ درست نہیں ہے، اسلام نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی ہے۔ اور اسی طرح دلہن کو تیار کر کر کے بیچ میں سجا کے بٹھانا کہ اس میں نامحرم اور غلط مرد بھی آئیں اور وہ نگاہیں ڈالیں، یہ حرام ہے۔ اس لیے عورت کو تیار کرنا صحیح ہے، بلکہ اچھا عمل و سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تو حدیث میں آتا ہے ان کے گھر والوں نے ان کو سجایا، ان کو تیار کیا، ان کا میک اپ کرا اور میک اپ کر کے ان کو حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی طرح وہاں کا رواج تھا کہ جس عورت کی شادی ہوتی تھی اس کو تیار کیا جاتا تھا، اس کو سجایا جاتا تھا، پھر اس کو اس کی شوہر کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا۔ اس لیے یہ عمل اچھا ہے، میک اپ کرنا، عورت کو تیار کرنا، سجانا، سنوارنا، زیور پہنانا اور جو میک اپ کیا جا سکتا ہے جائز حدود میں وہ کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس سجی سجائی عورت کو بٹھا کر غیر مردوں کی آنکھوں کا نظارہ بنانا اور اس حجلہ عروس کو دوسروں کی شہوت رانی کا سبب بنانا، اس عورت کی بھی بے عزتی ہے، اس کے شوہر کی بھی بے عزتی ہے، اس کے گھر والوں کی بھی بے عزتی ہے اور پوری اسلامی سوسائٹی کی بے عزتی ہے۔ کیسے ایک غیرت مند انسان یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی زینت کا سامان بھر کے بیچ بازار میں بیٹھی ہو، جس پر شہوت کی نگاہیں پڑ رہی ہوں، غلط نگاہوں کے ساتھ اس کو دیکھا جا رہا ہو اور لطف اندوز ہوا جا رہا ہو؟ یہ عزت کے خلاف ہے، شرافت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔
غیرت کے خلاف ہے، حمیت کے خلاف ہے، اور صحیح اور شریف انسان کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس لیے اس طرح کی جو تقریبات کی جائیں، جس میں اس طرح کے عمل کیے جائیں، وہ حرام اور غلط ہے۔ اس کو روکنا ہمارا فرض اور ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر شریف انسان جس کے اندر اسلامی غیرت ہے، جو ماڈرن سویلائزیشن کے اندر نہایا نہیں ہے، جس کے اوپر یورپین کلچر کا بھوت نہیں چڑھا ہے، جس کے اوپر مغربی تہذیب کے بادل نہیں منڈلا رہے ہیں، ایسا شخص یقیناً اس طرح کی چیزوں کو برا سمجھتا ہے اور اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج ہمارے معاشروں میں، ہماری سوسائٹیوں میں ایسی تقریبات کا رواج زیادہ سے زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، جس میں اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے، اللہ کے حدود کو توڑا جاتا ہے، شریعت کو پیروں کے نیچے روندا جاتا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ، بڑے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کہ ہماری شادی میں 10 کروڑ خرچ ہوئے، ہماری بیٹی کی شادی میں 20 کروڑ کا خرچہ آیا، ہماری اس تقریب میں اتنے پیسے لگے، مہندی کی رسم ادا کرنے میں 50 لاکھ کا خرچہ آیا، اور فلاں رسم میں یہ ہوا، فلاں رسم میں یہ ہوا۔ لیکن ہمارا دین گیا، ہمارا اسلام گیا، ہماری شریعت سے محبت فنا ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹوٹ گئی۔ اب اس کے بعد بتائیے جو رشتہ قائم ہوا، وہ رشتہ اللہ کے دین کے مطابق، وہ رشتہ اللہ کی شریعت کی روح سے ہٹ کر جب قائم ہو رہا ہے، تو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے برکتیں، اللہ کی طرف سے محبتیں کیسے قائم ہو سکیں گی؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے کم آئے۔ جو نکاح سب سے کم خرچ کا ہوگا، اللہ کی طرف سے برکتیں بھی اس کے اندر سب سے زیادہ ہوں گی۔ صحابہ کا معمول، حضور کا معمول یہ تھا، نکاح کا وقت آیا، مسجد تشریف لائے، ساتھی جمع ہوئے، نماز ہوئی، یا اس موقع پر سب بیٹھے اور نکاح پڑھا دیا گیا، چھوارے بانٹ دیے گئے، کچھ منہ میٹھا کرا دیا گیا، لیکن اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ عورت کے اوپر، لڑکی کے اوپر، لڑکی کے ماں باپ کے اوپر، لڑکی کے گھر بار کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ اس لیے جو یہ ہمارے یہاں رسم بن گئی ہے کہ لڑکی کا باپ ایک خطرناک، کہنا چاہیے پریشانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بوجھ ایک بڑے پہاڑ کی طرح سے سر پر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ بیٹی گھر میں ہے، عمر اس کی گزر رہی ہے، باپ کی فکریں بڑھ رہی ہیں، ٹینشن بڑھتا جا رہا ہے، دل مضطرب اور پریشان ہے، گھر میں آتا ہے، چڑھتی جوانی کے ساتھ اپنی بیٹی پر نظر ڈالتا ہے، اس کے اندر فکریں امنڈ آتی ہیں، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، رات میں اس کو چین نہیں ملتا، بستر پر اس کو نیند نہیں آتی، اس کو سکون کا کوئی موقع نہیں ملتا، باہر جاتا ہے تو یہ خیال دامن گیر رہتا ہے، میری جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، کہاں سے کماؤں، کیسے لاؤں، کیسے پیسہ جمع کروں، جہیز بھی دینا ہے، اور اس کے بعد اپنے داماد کو خوش بھی کرنا ہے، کچھ ہدیے تحفے ان کے گھر والوں کو بھی دینے ہیں، تقریب بھی بڑی کرنی ہے۔ یہ ایک ایسی برائی کو پیدا کرنے والے اعمال ہیں جس کے نتیجے میں گناہ پیدا ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں زنا پنپ رہا ہے، جس کے نتیجے میں مرد و عورتوں کے غلط تعلقات پیدا ہو رہے ہیں۔ سبب یہ ہے، حضور نے بھی بتایا تھا، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں سنو، اے لڑکیوں کے باپ اس بات کو سنو، حضور نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی رشتہ لے کر آئے جس کے دین اور جس کے اخلاق کے سلسلے میں تمہیں اطمینان ہے، تمہارا دل مطمئن ہے کہ اس کا دین ٹھیک ہے، اس کے اخلاق صحیح ہیں، تو فوراً اس سے شادی کر دو، اس سے شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو بڑا فتنہ پھیلے گا اور بہت دور تک دور رس فساد معاشرے میں پنپنے لگے گا۔ کیا واقعہ یہ نہیں ہے کہ شادیاں مشکل ہوئیں، لڑکی کے ماں باپ کے لیے ایسی کنڈیشنز لگا دی گئیں ہمارے سماج کے اندر، جس کے نتیجے میں ان کے لیے شادی کے ریکوائرمنٹس پورے کرنا مشکل ترین ہو گیا،
اور دوسری طرف لڑکے کے لیے ایسی شرطیں لگا دی گئیں کہ وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو، بڑا بزنس سنبھال لیا ہو، اچھا بینک بیلنس ہو گیا ہو، بڑے پراپرٹی کا مالک بن گیا ہو، تب شادی کے لائق اس کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ ساری کنڈیشنیں جو ہماری سوسائٹیوں میں بنا دی گئی ہیں، ہر جگہ تقریباً موجود ہیں، یہ کنڈیشنز گناہ کو، فتنے کو، فساد کو، برائیوں کو پیدا کرنے کا اصل سبب ہیں۔ اس زمانے میں تو برائیوں کو کرنا مزید آسان ہو گیا ہے، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہماری یہ کنڈیشنیں نوجوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو کھینچ کھینچ کر فتنوں کے کھنڈروں میں، فتنوں کے گڈھوں میں ڈھکیل رہی ہیں، اور ایسا سیلاب ہے فتنوں کا جس کے اندر زنا جیسا خطرناک، ایک ہولناک اور اللہ کی نگاہ میں مبغوض ترین عمل ایک مکھی کے بیٹھنے کی طرح ہو گیا ہے۔ جس طرح مکھی کو بیٹھے کے اوڑا دیا جائے، اسی طرح اس عمل کو کرنے میں کوئی گریز نہیں کیا جا رہا ہے۔ جو نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کے تعلقات سوسائٹی میں پنپ رہے ہیں، ہماری نگاہیں اس پر نہیں پڑتی، افسوس ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزوں پر نکیر کرنا تو زیادہ رائج نہیں ہے، لیکن شادی کے اندر کچھ اونچ نیچ ہو جائے، ضیافت کرنے میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، کھانے وغیرہ میں کچھ کمی بیشی رہ جائے، تو اس پر تو خوب زبانیں کھلتی ہیں، اس پر خوب اعتراضات ہوتے ہیں، اس پر خوب چٹکلے بنتے ہیں، اس پر مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ لیکن جب یہی معاشرے کا حصہ، معاشرے کا پارٹ گناہوں کے اندر، خرابیوں کے اندر، زنا کے اندر، بدکاری کے اندر پڑا ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ اس لیے ان جھوٹی اور غلط کنڈیشنز کو ختم کریے۔ جو بھی شادی کے لائق ہے، جو بھی اپنا پیٹ پال سکتا ہے اور اپنے پیٹ کے ساتھ ایک اور پیٹ کو پال سکتا ہے، جس گھر کے اندر 5 لوگ رہ رہے ہیں، وہ چھٹے کے آنے پر فقیر نہیں بن جائیں گے۔ اگر چھٹا آ گیا تو فقر نہیں آ جائے گا گھر میں۔ حضور کے ارشادات تو بتاتے ہیں، جب شادی کر کے عورت آتی ہے تو برکتیں آتی ہیں، وہ اپنا رزق لے کر خود آتی ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے برکتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، ایک موقع پر ایک صحابی نے شادی کا ارادہ کیا، حضور سے ذکر کیا، فرمایا شادی کر لو۔ وہ غریب تھے، حضور نے فرمایا شادی کر لو۔ انہوں نے شادی کی، آ کے فرمایا حضور پریشان ہوں، شادی کے بعد بھی غربت موجود ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اپنا پیٹ نہیں پال پاتے تھے، اب ایک اور ہے، اس کے ساتھ کیسے گزارا؟ فرمایا دوسری شادی کر لو۔ گئے دوسری شادی کر کے آئے، فرمایا حضور سب کی اچھی گزر رہی ہے، ہم بھی خوشی سے ہیں، دونوں خوشی سے ہیں، اور خوب اچھی فراوانی کے ساتھ اللہ نے رزق عطا فرما دیا ہے۔ عورت برکت لے کر آتی ہے اس نیت کے ساتھ، دین اور اخلاق۔ عورتوں سے نکاح 4 وجوہات سے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، لحسنها ولجمالها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ عورت سے نکاح 4 بنیادوں پہ کیا جاتا ہے، یا تو بہت خوبصورت ہے، یا اس کا حسب و نسب بہت عالی ہے، یا پھر اس کے پاس مالداری بہت ہے۔ لیکن چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس دینداری ہے۔ اس لیے لوگوں سنو، حضور فرما رہے ہیں دین والی کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ عورت کا زیور اس کے اخلاق ہیں، عورت کا زیور اس کا دین ہے، عورت کا زیور اس کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ آنے والی نسل کو کیسے پرورش دے سکتی ہے۔ یہ عورت کی خصوصیت ہے، یہ عورت کی اچھی بات ہے، نہ کہ یہ کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، اس کا گھرانہ کتنا مالدار ہے، ان کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، پراپرٹی کتنی ہے، ان کا رہن سہن کتنا عالی ہے، اور نہ یہ بات کہ اس کے حسب و نسب کتنا بلند ہے، اور نہ ہی یہ بات کہ اس کی اندر خوبصورتی کتنی ہے، کیونکہ ظاہری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اندرونی خوبصورتی مرتے دم تک رہتی ہے، بلکہ مرنے کے بعد تک رہتی ہے۔ اس لیے دین والی کو اختیار کرو، گھر بھی بنے گا، معاشرہ بھی بنے گا، اور پوری کی پوری سوسائٹی اچھی بن جائے گی۔ لیکن جب دین کو چھوڑ کے ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں
جو کہ ہمارے معاشروں میں ہو رہا ہے، دین پر نظر نہیں ہے۔ دین تو بن جائے گا، نماز پڑھتی ہے پڑھ لے گی، نہیں پڑھتی ہے نہیں پڑھے گی، اس سے کیا لینا دینا۔ عورت خوبصورت ہے، اچھے حسب و نسب والی ہے، مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، یہ ریکوائرمنٹس ہیں۔ آپ غور کریے، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اپنی سوسائٹیوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہماری ریکوائرمنٹس کی لسٹ کے اندر یہی چیزیں نہیں لکھی ہوئی ہیں، کہ ہماری ان ریکوائرمنٹس میں کہیں دین کا نمبر آتا ہے؟ کس نمبر پہ ہم نے دین کو رکھا ہوا ہے؟ میں ان باپ سے پوچھتا ہوں، ان باپوں سے پوچھتا ہوں جن کی بیٹیاں نوجوان ہو رہی ہیں یا جو شادیاں کر چکے ہیں، ان کے ذہنوں میں جو اپنی بچیوں کے لیے نوجوانوں اور دامادوں کا خاکہ ہے، اس کے لیے ان کے ذہنوں میں کون سی بات ہے؟ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی بچی کے لیے اچھے مالدار لڑکے کو نہ ڈھونڈیے، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی بچی کے لیے اچھے شریف گھرانے کے مردوں کو نہ ڈھونڈیے، یہ ضرورت ہے، ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرسٹ پہ دین رکھیے۔ اگر دین ہے تو سب ہے، دین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ جس کی آخرت، اپنی بچی کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے جسم کے ٹکڑے کو آپ جس کے حوالے کر رہی ہیں، اگر اس کے اندر دین ہے، یا جو مرد اپنے اس شریک حیات کو اپنے ساتھ لے رہا ہے، جس کے ذریعے سے اس کی نسل چلنی ہے، جس کے ذریعے سے اس کو پوری زندگی کاٹنی ہے، اگر اس کے اندر دین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہوگی، اس کی نسل کی بھی تربیت نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلی ریکوائرمنٹ یہ رکھیے، اس کے بعد ضرورت کے مطابق، اپنے اسٹیٹس کے مطابق اور چیزوں کو بھی دیکھیے، لیکن شادی کو مشکل مت بنائیے، شادی کو مشکل مت بنائیے، ورنہ زنا عام ہوگا، بدکاری عام ہوگی، نوجوان غلط راستوں پر پڑیں گے اور آپ کی بیٹیاں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، کیونکہ انسان کی فطرت اللہ نے بنائی ہے کہ جب وہ میچیور ہو جاتا ہے، جب عمر کی اس منزل تک پہنچ جاتا ہے جس منزل کے بعد اس کے اندر وہ خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں جو فطری ہیں، اللہ کی طرف سے پیدا کی گئی ہیں، اور فتنوں کا زمانہ ہے، فتنے ہر طرف سے، چار طرف سے دوڑے چلے آ رہے ہیں، بلکہ انسان کے ہاتھ میں، انسان کی جیب میں، انسان کے پاکٹ میں اس کے ساتھ 24 گھنٹے چپکے ہوئے ہیں۔ ایسے موقعوں پر سوسائٹی کو بچانا مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن ہے، جب تک کہ شادیوں کو آسان نہ کیا جائے، جب تک کہ شادیوں کو دین کے مطابق نہ لایا جائے۔ ہر آدمی، اور میں خاص طور پر اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کا اسٹیٹس معاشرے میں بلند ہے، جو مالدار کہلاتے ہیں، جو پیسے اور پراپرٹی والے کہلاتے ہیں، ان کو قدم بڑھانا پڑے گا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے مڈل کلاس جو ہوتا ہے یا لوور کلاس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپر کلاس کو دیکھتا ہے، ہمیشہ اسی کے پیچھے چلتا ہے۔ اپر کلاس کے آدمی نے اگر شادی میں 1 کروڑ خرچ کیا تو مڈل کلاس والا کہیں نہ کہیں سے 80 لاکھ خرچ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کو اس سے قریب ہونا ہے۔ اگر اس کو اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اسٹیٹس ڈیولپ کرنا ہے تو اسے اپر کلاس کے آدمی کی برابری کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے حرام طریقوں سے وہ کچھ کیا جائے گا، اور جو لوور کلاس کا آدمی ہے وہ یا تو پس کر مر جائے گا یا حرام راستوں سے کما کر اس اسٹیٹس تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اپر کلاس کے مالدار، جن کو اللہ نے مال و دولت دی ہے، جو کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے شادی کو آسان بنائیں، ان کو چاہیے کہ ایسے موقعوں پر اپنی خوشی کو پورا کرنے کے لیے 10 ان بیٹیوں کا بھی نکاح کروا دیں اپنی بیٹی کے ساتھ، جو گھروں میں نوجوانی کی عمر کو پہنچ کے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے شادی کا عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اصل خوشی وہ ہے کیونکہ ان 10 بیٹیوں کے ہاتھ ہمیشہ آپ کی بیٹی کے لیے مرتے دم تک اٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان 10 بیٹیوں کے نتیجے میں آپ کی بیٹی پر رحمتیں برس رہی ہیں، جو ہاتھ کبھی جھکیں گے نہیں، جو ہاتھ کبھی ہٹیں گے نہیں، وہ رحمتیں اللہ کی آپ کے لیے لکھ دی گئی۔ آپ کی بیٹی کے لیے برکت، آپ کے گھر کے لیے برکت، اور پوری سوسائٹی کے لیے اس کے ذریعے سے ایک بہترین نمونہ پیدا ہوگا۔ اس لیے ہمارے مالدار بھائیوں کو پہلے قدم اٹھانا پڑے گا، وہ یہ فیصلہ کرے، یہ عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم جب اپنی شادی کی تقریب کریں گے تو اس کے اندر اسراف نہیں کریں گے، 50 طرح کے کھانے بنا کر
اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کا ضیاع نہیں ہوگا۔ کھانا تھوڑا کھایا گیا، جو بچا وہ نالیوں میں بہا دیا گیا۔ اسی منڈپ اور اسی شادی ہال کے پڑوس میں ایک جھگی جھوپڑی میں بیٹھا انسان اپنی بیٹی کی شادی کے لیے دن رات کوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کے پاس دن میں کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، رات میں اپنی بیٹی کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے برابر پیسہ نہیں ہوتا، اور اس کے برابر میں اتنا پیسہ لٹایا جاتا ہے، اتنا پیسہ اڑایا جاتا ہے جس کی نتیجے میں 50 شادیاں کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ معاشروں کو بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ نوجوانوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کے مستقبل بنانا چاہتے ہیں، تو چاہیے ہمارا یہ طبقہ پہلے قدم اٹھائے اور سارے کے سارے لوگ اس عمل کو اختیار کریں۔ اگر ایسا ہوا تو امید ہے انشاءاللہ ایک بڑی تبدیلی آئے گی، برائیوں سے روک ہوگی اور یہ سنت کا عمل آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو پاک بازی عطا فرمائے، ہماری بچیوں کو اور ہماری بہنوں کو صحیح جوڑے عطا فرمائے، اچھے بر نصیب فرمائے، اور خاندانی اچھے سے اچھے رشتے استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔